बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी बैठक और मैं हूं इसका मेज़बान बिलाल मुबशर। फ़िक्र इकबाल की एक नई एपिसोड में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तो मुस्तफ़वी है। इल्लामा इकबाल की नज़र में या इल्लामा इकबाल ने जो नज़रिया पाकिस्तान पेश किया था, आज हम उसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। इल्लामा इकबाल ज़िंदगी के किस दौर में तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा बने? आज हमारा आपसे पहला ये सवाल है, हम जानते हैं जनाब इश्तियाक आरफ साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्लामा इकबाल की ज़िंदगी को अगर तकसीम किया जाए तो उसके तीन अदवार हैं। एक दौर है 1905 से पहले का दौर, दूसरा दौर है 1905 से 1908 तक का दौर जो उन्होंने इंग्लिस्तान में गुजारा, उसी दौरान उन्होंने पीएचडी की, और तीसरा दौर है 1908 से लेकर 1938 तक का दौर, ये आखिरी दौर है उनका। उनकी तबीयत में जो इनकलाबी कैफियत और उनकी सोच में जो तब्दीली पैदा हुई वो इसी दौर में हुई। अच्छा, इल्लामा इकबाल को अगर पहले आप देखें तो उनकी शख्सियत में नेशनलिज्म थी, कौम परस्ती थी। तो उस दौर के जो वो हिंदुस्तान की नज़म जो उन्होंने लिखी वो उसी दौर में लिखी। फरमाते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके गुलिस्तान हमारा। और फरमाते हैं कि पत्थर की मूर्तों में समझा कि तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। सच कह दूं बरहमन अगर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। अब ये इनकी शख्सियत देखें, ये शख्सियत थी इनकी 1905 तक की, कि इनकी 1905 तक इनकी ज़ात में किस कदर नेशनलिज्म थी, और उसके बाद इनकी जो सोच थी वो तब्दील हुई। वही शख्स जो कल ये कह रहा था अभी वो खाके वतन का हर जर्रा मुझको देवता है, वो आज वतन को सबसे बड़ा बुत करार दे रहा है और इस बुत को पाश पाश करने के लिए किस कदर जोर आवर अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। फरमाते हैं कि मंजिल राह रवां दूर भी दुश्वार भी है, कोई इस काफला में काफला सलार भी है। बढ़ के खैबर से है ये मार के दीनो वतन, इस जमाने में कोई हैदरे कर्रार भी है। इल्लामा इकबाल और कायद आज़म, नज़रिया पाकिस्तान या तहरीक पाकिस्तान का जो मिशन था, कब दोनों इकट्ठे हुए? 1931 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी सरतोड़ कोशिशें करने के बाद हिंदुस्तान की सियासत से दिल शिकस्ता होकर वो इंग्लिस्तान मुंतकिल हो गए। वहाँ एक घर ख़रीदा और प्रैक्टिस शुरू कर दी। उन्होंने बिल्कुल हिंदुस्तान की सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। अब 1931 में हिंदुस्तान पर एक सूरज जो था उम्मीद का वो गुरूब हुआ, और उधर इल्लामा इकबाल की शक्ल में दूसरा सूरज जो था वो तलू हुआ। अब जब कायद आज़म इधर से इंग्लिस्तान चले गए तो इनकी जो मुलाकात थी वो इंग्लिस्तान में मेन हुई। जब इल्लामा इकबाल ने नज़रिए पाकिस्तान के बारे में कायद आज़म को बताया, लेकिन कायद आज़म चूँकि अपनी सारी कोशिशें कर चुके थे, उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं, क्योंकि सारे लोग हमारे ख़िलाफ़ हैं, ये पाकिस्तान कैसे बन सकता है। तो इल्लामा इकबाल ने बताया, क्योंकि इल्लामा इकबाल को एक्चुअली कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक इल्हाम था। तो इल्लामा इकबाल ने फिर बताया कि तुम इस्लाम की बका की बात करो, इस्लाम के इर्तका की बात करो तो पाकिस्तान बनेगा। लेकिन कायद आज़म के ये अल्फाज थे कि हिंदू नाकाबिले इस्लाह हैं और इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान बनाना मुमकिन नहीं। लेकिन वो मुमकिन बनाया और उनकी सोच को जो तब्दील किया वो इल्लामा इकबाल ने किया। और पाकिस्तान के सिलसिले में जो इनकी मुलाकात हुई ये इंग्लिस्तान में हुई। बहुत बड़ा सवाल पूछने वाला हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से सवाल पूछ रहा हूँ, उम्मीद आप भी उसका जिम्मेदारी से जवाब देंगे। पाकिस्तानी होने के नाते हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, या जहाँ पर भी कोई इवेंट होता है ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से, तो जो एक पोस्टर बनता है, एक कॉर्नर में कायद आज़म की तस्वीर होती है, दूसरे में इल्लामा मोहम्मद इकबाल की। कायद आज़म तो हमारे बानी हैं, वो हमारे मुसव्वरे पाकिस्तान हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों की जो शख्सियत थी उसमें जो मेन फ़र्क था वो ये था कि कायद आज़म जो थे वो लीडर थे,
وہ قانون دان تھے اور لیڈر تھے، جی سیاستدان تھے، لیکن اگر اس کے برعکس علامہ اقبال کی شخصیت کو دیکھا جائے تو علامہ اقبال کی شخصیت وہ پاکستان، مصور پاکستان ہے، مفکر پاکستان ہے اور مبشر پاکستان بھی ہے، کیونکہ پاکستان بننے کی جو بشارت تھی سب سے پہلے وہ علامہ اقبال نے ہی دی۔ لیکن جو لیڈرشپ کوالٹیز تھی، اور اس کا اعتراف علامہ اقبال نے بھی کیا، اور انہوں نے ڈھونڈا جب انہوں نے پاکستان کا نظریہ پاکستان پیش کیا تو اس کے بعد انہوں نے ہندوستان میں دیکھا، لیکن اس پائے کا ان کو قانون دان اور سیاست دان کوئی نہیں ملا۔ تو جو لیڈرشپ کوالٹیز تھی وہ ادھر تھی، اور جو مین خواب تھا، جو پلان تھا، وہ پورے کا پورا علامہ اقبال کا تھا۔ علامہ اقبال اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں تو وہ ہمیشہ قومیت کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ کب ملت کی طرف آئے؟ 1930 تک کی جو ان کی شاعری ہے، یا 1930 کے جو بعد کی شاعری تھی، اس میں انہوں نے اسلام کے نظام، زندگی کے فلسفہ، حکمت کو بیان کیا، شاعری کے ذریعے بھی اور نثر کے ذریعے بھی، اور انہوں نے قرآن پاک کی ایک جامع تفسیر بھی پیش کی شاعری کی شکل میں۔ قومیت اور وطنیت کا جو تصور تھا یہ اصل میں اسلام کے خلاف تھا۔ علامہ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ قوم کو، مسلمانوں کو ملت کی طرف راغب کرنا پڑے گا، یہی اصل اسلام کا تصور ہے۔ جو شخص ایک مرکز کے ساتھ جس کا تعلق نہ ہو وہ ایک ملت نہیں بن سکتا، اور وہ ایک ملت کی طرف ان کو لانا چاہتے تھے مسلمانوں کو، اور انہوں نے اس کی نفی کی، وطنیت کی، نیشنلزم کی نفی کی، اور ایک ملت کی طرف لے کے آئے۔ اپنی شاعری میں فرماتے ہیں کہ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گر کا شانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ درینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ کیا بات ہے۔ تو میں آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ تحریک پاکستان اور نظریہ پاکستان تو بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت اس میں باتیں ہو سکتی ہیں، بہت ڈبیٹ ہو چکی ہیں، کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، تو میں مختصر سا جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک کا آغاز کب ہوا، اور مسلم لیگ کی بنیاد جو رکھی گئی وہ تو سب کو معلوم ہے، 1906 میں رکھی گئی، تو اس کا اہم کردار کیا تھا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، مسلم لیگ کی جو بنیاد تھی وہ 1906 میں رکھی گئی، لیکن 1906 سے لے کے 1930 تک مسلم لیگ ایک منفی موٹو پہ چل رہی تھی۔ وہ ایک وڈیروں کی، ایک نوابوں کی ایک جماعت تھی جو انہوں نے اپنے حقوق کے لیے اور اپنے تحفظ کے لیے بنائی، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، اس کا کوئی مشن نہیں تھا۔ اس ضمن میں جو خطبہ آل آباد تھا 1930 کا، اس کی ایک خاص اہمیت ہے، کیونکہ وہ ایک پہلا موقع تھا کہ جب علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان بیان کیا اور یہ مطالبہ کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا، بلکہ یہ بشارت بھی دی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک ایسا خطہ ہونا چاہیے اور اس کا نام پاکستان ہوگا۔ نام تو خیر اس کے بعد رکھا، لیکن مسلمانوں کے لیے شمال مغرب میں ایک ایسا خطہ ہو جہاں یہ اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ یہ بات علامہ اقبال سے پہلے بہت سارے لوگوں نے کی، لیکن علامہ اقبال کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہ ایک سالانہ سیشن تھا مسلم لیگ کا، تو اس سیشن میں صدارتی خطبہ دیتے ہوئے علامہ اقبال نے یہ اظہار کیا سب سے پہلے، اور اس کے بعد یہ تحریک نے زور پکڑا، اور مسلم لیگ کا جو مشن تھا وہ پھر اس کے بعد چینج ہوا، اور اس کے بعد مسلم لیگ ایک عوامی جماعت بنی۔ 1937 سے لے کے 1947 تک قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنانے کے لیے جو محنت کی، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اور جب علامہ اقبال قائد اعظم کو واپس لے کے آئے تو ان کو مسلم لیگ کا تاحیات صدر بنا دیا گیا۔ پھر علامہ اقبال نے
جو ان کی سوچ بدلی تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارا قانون، ہمارا نظام، بلکہ ہماری ہر شے اسلام کے مطابق ہوگی۔ ہمارے ہاں جو سیکولر حلقہ آپ کی تقریر کے چند الفاظ کو لے کر آج سیکولرزم کی طرف جا رہا ہے، ان کو نہ صرف اس تقریر کے چند الفاظ پر فوکس کرنا چاہیے بلکہ علامہ اقبال کی جو ساری تقریریں ہیں ان پر فوکس کرنا چاہیے۔ ایک پروگرام میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ مسلم لیگ کا جھنڈا لہرایا اور فرمایا کہ در حقیقت یہ اسلام کا جھنڈا ہے، کیونکہ آپ مسلم لیگ کو اسلام سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ اسلام کے لیے ہی کام کر رہی ہے، ہم مذہب کو سیاست میں لا رہے ہیں نہ، یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس پر ہم فخر کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں مکمل ضابطۂ حیات دیتا ہے، نہ صرف ایک مذہب ہے بلکہ ایک فلسفہ حیات ہے۔ ہم اسلام کا نام لیتے ہیں تو ایک کامل حیثیت سے لیتے ہیں، ہمارا کوئی غلط مقصد نہیں، ہمارے اسلامی ضابطہ کی بنیاد آزادی، عدل، مساوات اور اخوت ہے۔ میں ضمن میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اوپر دنیا کے مسلمانوں سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور یہ دنیا ایک گاؤں ہے اور اس میں پاکستان کی جو حیثیت ہے وہ ایک مسجد کی ہے۔ جیسے ایک گاؤں میں 200 گھر ہے اور ایک مسجد ہے، تو جو پاکستان کی جو حیثیت ہے وہ ایک مسجد کی ہے۔ بہت شکریہ جی، موضوع تو بہت طویل ہے لیکن ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ کے حساب سے ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ اسی ساتھ مجھے دیجیے اجازت، کل ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ میں نئے موضوع کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد، پاک مان دوستی پائندہ باد۔